صفحہ نمبر 51 آیت نمبر 16 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، جس طرح قیامت کے دن ہم ہڈیوں کو جمع کریں گے اسی طرح ہم دنیا میں قرآن کو جمع کرتے ہیں۔ جو آیت ہم نے پہلے پڑھی اس کا شان نزول کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بطور وحی کے قرآن کو نازل فرماتے، نازل بہ الروح الامین، جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن آپ کو پڑھ کر سناتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنتے تو آقا علیہ السلام کی کوشش یہ ہوتی کہ میں بھی ان الفاظ کو دہرا لوں، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے اور مجھے جلدی یاد ہو جائے۔ حالانکہ ایسا کرنا قرآن کے آداب کے خلاف ہے، یعنی کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں تو ایسا کرنا قرآن کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ضابطہ بیان فرمایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا، پس تم توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا اور تم خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارا رب تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا نزول ہے، یہ آیت جو ہے وہ نماز کے لیے ہے۔ نماز کے اندر بھی کیا کرتے ہیں؟ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، امام کے ساتھ مل کر پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب آپ کے سامنے قرآن کو پڑھا جائے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، لا تحرک، اے میرے محبوب لا تحرک، نہ آپ حرکت دیں، بھی اس قرآن کے ساتھ، لسان کا اپنی زبان کو، لتعجل بھی تاکہ آپ جلدی کر سکیں، بھی اس کے بارے میں۔ اے میرے محبوب، جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کر قرآن کو نہ پڑھیں، آپ اسی وقت الفاظ کو نہ دہرائیں، آپ جلدی نہ کریں۔ فرمایا ایسا کرنا کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ آپ کی کوشش جو یہ ہوتی تھی کہ میں
الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھوں تاکہ مجھے جلدی یاد ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو پڑھانا، آپ کو یاد کروانا ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا، بے شک، علینا، ہماری ذمہ داری ہے، جمعہ، اس کو جمع کرنا، وقرآن، اور اس کو پڑھانا۔ اے میرے محبوب، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کریں گے اور آپ کو یہ قرآن ہم پڑھائیں گے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک ہم نہیں چاہیں گے اس وقت تک ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع بھی فرمائیں گے اور ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب قرأناہ ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ، پس آپ پیروی کریں، قرآنہ، اس کو پڑھنے کی۔ کیا مطلب؟ پس جب ہم اس کو پڑھیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں پڑھیں گے، کون پڑھے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پس جب اس قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے پڑھیں تو پھر آپ اسی وقت نہ پڑھیں، فَاتَّبِعْ قرآنہ، پس آپ پیروی کریں قرآنہ، اس کے پڑھنے کی۔ یعنی آپ جب وہ پڑھ لیں، جس طرح ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک لفظ پڑھا ہے تو جب ہم خاموش ہو جائیں تو پھر دوسرا اس کو پڑھے، آپ اس طرح پڑھیں، ساتھ ساتھ مل کے نہیں پڑھنا۔ ایسے تو جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مل کے کوئی پڑھے گا تو پڑھانے والے کو غصہ آئے گا، استاد جو ہے وہ شاگرد کو غصے ہوگا کہ جب میں خاموش ہو جاؤں پھر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس جب ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قرآنہ، پس آپ پیروی کریں اس کو پڑھنے کی۔ ثم، پھر، اِنَّ، بے شک، علینا، ہماری ذمہ داری ہے، بیانہ، اس کو بیان کرنا۔ یعنی قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو بیان کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنا کام کر کے رہیں گے۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب، آپ اپنی زبان کو اس وقت حرکت نہ دیں جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر قرآن پاک کو نازل فرما رہے ہوں، آپ پر قرآن بطور وحی کے لا رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلے بھی ہم نے پڑھا، شروع میں قیامت کا ذکر تھا، آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ کلا، یہ حرف تنبیہ ہے، تنبیہ کے لیے عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ خبردار۔ اور بعض اوقات اس کا معنی ہرگز نہیں بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی حق بات، یہ بات سچ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، خبردار، یا یہ اگر حقاً کے معنی میں لیں تو پھر کیا ہوگا؟ سچی بات ہے۔ کیا؟ بلکہ تحبون، تم محبت کرتے ہو، العاجلہ، بہت جلد ختم ہو جانے والی سے۔ بہت جلد ختم ہو جانے والی کیا ہے؟ دنیا۔ بلکہ تم محبت کرتے ہو دنیا کی زندگی سے، وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو الآخرۃ، آخرت کو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق بات ہے، سچ بات ہے کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ ہم خود کو دیکھیں تو دنیا سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں اس سے 10واں حصہ بھی ہم آخرت سے محبت نہیں کرتے، آخرت کو تو ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ دن جو آخرت کا دن ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت والے دن وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، ناظرہ،
تر و تازہ ہوں گے. کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. ایسے چہرے ہوں گے کہ جن پر رونق ہوگی، وہ خوشی سے دمکتے ہوں گے. اِلیٰ رَبِّہَا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. بعض چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا. اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، میدان محشر میں بھی، قیامت والے دن جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے گھروں میں واپس آئیں گے تو گھر والے دیکھ کے کہیں گے کہ جس وقت تم گئے سے اس وقت تمہارے چہرے پر یہ تازگی تو نہیں تھی، اس وقت تمہارے چہرے پر یہ خوبصورتی تو نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کیا کہیں گے کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر تازگی آ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے محبوب حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت والے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں. ترون ربکم کما ترون الشمس والقمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو. رات کتنی اندھیری ہوتی ہے، آسمان پر چاند نظر آتا ہے، تو دن کے وقت ہم آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں سورج نظر آئے گا. تو فرمایا سترون ربکم، ان قریب تم ایسے ہی اپنے رب کو دیکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے. تو یہ اللہ کا دیدار جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. ہم اہل حق ہیں، ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَوُجُوهٌ، اور کچھ چہرے یومئذ، اس دن باسرۃ، اداس ہوں گے. قیامت کے دن بعض چہرے تو کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، اور بعض چہرے کیسے ہوں گے؟ اداس ہوں گے. ان کو سامنے تکالیف ہی تکالیف نظر آ رہی ہوں گی، وہ غم میں مبتلا ہوں گے، تکلیفوں کو دیکھیں گے. اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تظن، وہ یقین کر لیں گے، ان اس بات کا، یفعل کہ کی جائے گی، بہا ان کے ساتھ، فاقرۃ کمر توڑ سختی. یعنی ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا مجرم لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑی سختی ہوگی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑا سخت معاملہ ہوگا، کمر توڑ سختی ہوگی، یہ سختی ہمیں نہیں چھوڑے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، خبردار، اذا جب، بالغت تراقی، تراقی ترقوتن کی جمع ہے، یہ ہنسلی کی ہڈی کو کہتے ہیں، کہ جب جان پہنچ جائے گی ہنسلی کی ہڈی کو، جان پاؤں کی طرف سے نکلتے نکلتے ہنسلی کی ہڈی کو پہنچ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ اس وقت کون ہوگا پاس؟ کون ہوتا ہے عام طور پر؟ گھر والے ہوتے ہیں یا حکیم ڈاکٹر وغیرہ پاس ہوتے ہیں. تو جب جان نکلتے نکلتے ہنسلی کی ہڈی کو پہنچ جائے گی تو اس وقت گھر والے تو پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر بھی یہ کہے گا کہ ہم تو ناکام ہو گئے، ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. اس وقت گھر والے بھی کیا کہیں گے اور ڈاکٹر بھی کیا کہہ دیں گے؟ وکیلا، اور کہا جائے گا من، کون ہے؟ راقین، دم کرنے والا. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کسی مولوی صاحب کو لاؤ آ کر دم کرے تاکہ اس کی جان جو ہے وہ بخشی جائے، اس کی جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیں یا اس کی جان آسانی سے نکل جائے. ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں. جب ڈاکٹروں کی طرف سے جواب ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو جتنی ہمارے اندر ہمت تھی، قوت تھی، طاقت تھی، ہم نے صرف کر دی، ہم نے پورا زور لگا لیا، اب بس دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں وکیلا، اور کہا جائے گا من، کون ہے؟ راقین، دم کرنے والا. وزن، اور اس مرنے والے کو کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وزن، اور یقین ہو جائے گا،
انہ الفراق، بے شک یہ جدائی کا وقت ہے۔ اب اس کو بھی یقین ہو جائے گا بس میں تو گیا، اب تو جدائی کا وقت ہے۔ گھر والے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اللہ والا آتا ہے وہ دعا کرتا ہے، یا ہم کال کر کے گاؤں کے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یار دعا منگوانی ہے کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کو صحت عطا فرما دے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں طرح کی دعائیں کرنے والے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے وہ کہ انہ الفراق، بے شک یہ کیا ہے جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق، والتفت اور چمٹ جائے گی، الساق پنڈلی، بالساق پنڈلی کے ساتھ، یعنی بڑا ہی سخت مرحلہ ہوگا، پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی، اور آدمی کا جسم جو ہے وہ اکڑ جائے گا، سخت تکلیف میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الی ربک، آپ کے رب کی طرف، یومئذ اس دن، المساق چلنا ہے، اس دن بدے نے کس کے بعد جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کل والے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے یا پیچھے چھوڑا ہے وہ ہر بات کو، ہر معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا اور سزا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن کو یاد رکھنے والا، قیامت کو یاد رکھنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے سچی محبت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔